دوستو AQ مدنی نیٹ ورک چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حامل القرآن حامل رأیت الاسلام، من اکرمہ فقد اکرم اللہ، ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے محترم بزرگ پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بچے نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام سجایا گیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے، اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ ابھی تمہیدی جب میں بات کر رہا تھا تو اس وقت بھی یہ لفظ کہہ کر گزرا تھا، معجزہ۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں آپ کا امام ہوں، ایسے کلام پاک یہ واحد ایسی کتاب ہے جو انسان بچپن میں یاد کرتا ہے اور مرتے دم تک حرف بحرف لفظ بلفظ یاد ہوتا ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر خود رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا تاکہ یاد کر سکے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اتنی کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل، کوئی بھی اصل محفوظ نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر، ہر کتاب کے اندر تحریف کر دی گئی ہے۔ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ہر ایک کتاب تحریف شدہ۔ لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، تحریف شدہ پر نہیں، بلکہ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کتابیں نازل کی ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ سب کے سب برحق تھا جس وقت وہ نازل ہوا تھا۔ اب جس شکل میں اس پر ہمیں ایمان نہیں لانا۔ اتنی کتابیں، ہر ایک کے اندر تحریف کے ڈالا ہے۔ وہاں پر کچھ اور تھا، لیکن اس وقت کے علماء سو نے کچھ اور لکھ دیا، تو وہ محرف شدہ ہو۔ لیکن اس کتاب کی ذمہ داری خود رب کائنات نے نہیں لی تھی، جس کی بنا پر اس کے اندر تحریفات ہوئی۔ لیکن قرآن کے بارے میں خود رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو بلا اسباب کے، بلا سبب کے قرآن کریم کی حفاظت فرما دیتے، لیکن اسباب کو چنا۔ اسباب کی شکل میں دو چیزیں اللہ رب العزت نے چنی، ایک حافظ قرآن کا سینہ، دوسرا وہ مصحف جس کے اندر قرآن کریم لکھا ہوگا۔ لیکن ان دونوں اسباب کے اندر فرق ہے۔ ایک جو قرآن شریف مجلد جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم سب کے پاس ہر گھر کے اندر، مساجد کے اندر، دکانوں کے اندر موجود ہے، اس سے بھی قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ اسی وقت قیامت سے پہلے تک مصحف کے ذریعے سے حفاظت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کہ قرب قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن شریف کو اٹھا لیا جائے گا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن شریف جیسا ہے اسے پورے اوپر اٹھ جائے گا،
جی نہیں، بلکہ قرآن شریف کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے، مثلا الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح پورے قرآن شریف، تو یہ الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، صرف سادہ ورق بچ جائے گا، تو اس مصحف کے ذریعے سے حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن قرب قیامت وہ حفاظت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حافظ کا سینہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سب سے پہلا حافظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر قرآن اترتا تو قرآن آپ بھول نہ جائیں، اس لیے بار بار زبان کو دہراتے تاکہ جلدی سے یاد ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان کو اس ڈر سے زیادہ حرکت مت دیجیے تو قرآن بھول جائے گا۔ حضرت جبرائیل فرماتے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی سے یاد کرنا شروع کر دیتا کہ بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، تاکہ جلدی اس کو یاد کرنے، زبان کو حرکت مت دیجیے۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن ہم ہی اتار رہے ہیں، اس کی حفاظت کس انداز میں کرنا وہ ہم جانتے ہیں، اور اس کا حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ہر زمانے میں چاہے کتنوں بھی مشکل حالات کیوں نہ ہو، کتنوں بھی بد سے بدتر حالات کیوں نہ رہے ہو امت مسلمہ پر، لیکن قرآن کا محافظ ہر زمانے میں سینکڑوں اور لاکھوں کے تعداد میں موجود رہا۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ترکی کا، جہاں پر مسلم آبادی تھی، مسلم حکمران تھے، بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے، لیکن جب حکومت کا تختہ پلٹا تو اتنے حالات خراب ہو گئے کہ تمام مساجد بند، تمام مدارس بند، لیکن تاریخ گواہ ہے سینہ بسینہ ان لوگوں نے یاد۔ تو یہ ہے اللہ کا معجزہ اور حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے حفاظ کرام کو چنا۔ یہ تو چلیے جو لوگ جن لوگوں کے اللہ رب العزت نے آنکھ دی ہے، آنکھ کی دولت سے نوازا ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے چلو قرآن شریف دیکھ کر کے یاد کر لیں، لیکن ذرا اس پر غور کیجئے جن کو اللہ رب العزت نے آنکھ نہیں دی، بچپن سے اندھا ہے، لیکن آپ لوگوں میں نے دیکھا ہوگا، اور میرے استاد دیکھ رہے ہیں نابینا، بالکل نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن شریف ایسا یاد ہے جیسا کہ آج ہم لوگوں کو الحمدللہ کہیں سے کوئی اٹک پٹک نہیں، پڑھ رہے ہیں پانی کی جیسا بہتا جا رہا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ نابینا شخص آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن قرآن شریف پورے یاد ہے۔ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، خود اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ تو ہو گئی قرآن کی حفاظت کی بات، لیکن اللہ رب العزت نے حفاظ کرام کا مرتبہ بھی بڑا بڑھایا۔ ابھی میں نے خطبے میں جو حدیث شریف پڑھی تھی، حامل القرآن حامل رعیت الاسلام من اکرمہ فقد اکرم اللہ ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، کہ حامل قرآن، عامل قرآن، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو اٹھانے والا، قرآن کو اپنے سینے میں جمانے والا، حامل رعیت الاسلام، اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے۔ کون ہے؟ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ من اکرمہ فقد اکرم اللہ، جو شخص حافظ کا اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، فعلیہ فقد اکرم اللہ، تو اللہ رب العزت اس کی عزت کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے۔ ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، اور جو شخص حافظ کی اہانت کرتا ہے، حافظ کی بے عزتی کرتا ہے، حافظ کی توہین کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ یہ حفاظ کرام، علماء کرام، ان کی عزت اور قدر کیجیے، ان کی عزت اور قدر کیجیے۔ بہت سارے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام کے مراتب کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، تم میں سے کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے بات کرے، ان یحدث ربہ، کہ
اپنے رب سے بات کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، یعنی قرآن کو پڑھنے والا گویا کہ وہ اللہ رب العزت سے بات کر رہا ہے۔ تو بہت ساری احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کے حلال کردہ چیز کو حلال جانا، حرام کردہ چیز کو حرام مانا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ جو سورج اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی، پھیکا پڑ جائے گا، سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اب سوچئے کتنا عمدہ، کتنا نفیس اور کتنی روشن اور چمکدار وہ تاج ہوگا، سوچنے کا مقام ہے۔ جب حافظ کے والدین کا یہ مقام ہوگا تو خود اس حافظ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کتنے لوگ حافظ، تم لوگ حافظ نہیں بنے گا؟ ہاں دلہ انشاءاللہ حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حفاظ کرام 10 ایسے آدمی کو جنت لے جائے گا جس کو جہنم کا پروانہ مل چکا ہو کہ جہنمی ہے، لیکن حفاظ اپنی سفارش سے ان حضرات کو جنت کے اندر داخلہ کرائے گا۔ تو اگر ہم اپنے اولاد کو حافظ بنا رہے ہیں تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنانے سے پہلے حافظ قرآن بناتے ہیں، اور بنانا بھی چاہیے، کیونکہ مقام اور مرتبہ ہی عجب ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑا مقام دیا ہے حفاظ کرام کا، علماء نظام کا۔ تو اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے بھائی، آواز سے کہیے انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے، کیونکہ حفاظ کرام یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت کا جو کام لیا گیا ہے وہ حفاظ کرام سے لیا گیا ہے۔ بڑی مبارک ہستیاں ہیں حفاظ کرام۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔